سراپا جناب زہرا، کرم کا مرکز سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقش جناب زہرا، کرم کا مرکز سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا، رسول اکرم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، رسول اکرم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کی بانو جدا کی جناب زہرا، کرم کا مرکز سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا، تمام حور کنیز ہیں، تمام حور کنیز ہیں، ان کی خلا میں ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں پہ بھی چکی، مگر چلاتی ہیں پہ بھی چکی، بغیر شکوہ جناب زہرا، کرم کا مرکز سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا، سراپا عزت سراپا رحمت سراپا عصمت، نبی پاک کے دل کی ٹھنڈک جناب زہرا، کرم کا مرکز سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا، عطا سراپا جناب زہرا۔ حمد و صلات کے بعد تشریف فرما دوستوں بزرگوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور آج تیسرا روزہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اس جمعہ کی برکت سے ہم سب کو خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 3 رمضان المبارک کو خاتون جنت سیدہ عالمہ زاہدہ عابدہ فاضلہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا دن مبارک ہے، اسی حوالے سے انشاءاللہ عز و جل گفتگو کروں گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام جو ہے وہ فاطمہ ہے، اور آپ کے القاب جو ہیں وہ بطول اور زہرا ہے، اور آپ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زوجہ ہیں، اور آپ کے نکاح کے متعلق آتا ہے کہ آپ کا نکاح 18 سال کی عمر میں، اور بعض نے لکھا کہ 15.5 سال کی عمر میں آپ کا نکاح علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ،
اور حضرت علی سے پہلے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی آپ کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منظوری نہ دی۔ پھر جب شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا رشتے کا پیغام گیا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، تو اس طرح آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو گیا۔ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظمت والے ہیں، اور ان کی شان کو رب نے قرآن پاک میں بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، اور آپ نے ایک خوبصورت سی چادر اپنے جسم مبارک پر اوڑھی ہوئی تھی۔ فرماتے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، اتنے میں امام حسن آئے، آپ نے ان کو اس چادر میں لے لیا۔ پھر دیکھا تو امام حسین تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اور پھر اس کے بعد سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائیں، تو آپ نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا، اور اس کے بعد یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت رسول، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ساری ناپاکیوں کو دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اور اہل بیت ہیں کون لوگ؟ اہل بیت کے اندر مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اہل بیت کے اندر یہ 5 حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شامل ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس کے اندر امہات المؤمنین، یعنی جو پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج محترمات ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن زیادہ قوی یہ ہے کہ یہی 5 تن اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حضرات، جن سے تمہاری صلح ہے مجھ محمد کی بھی ان سے صلح ہے، اور فرمایا جن سے تمہاری دشمنی ہے تو مجھ محمد کی بھی ان سے دشمنی ہے۔ اب ذرا غور کر لینا چاہیے کہ جو اہل بیت پاک سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ ان سے صرف دشمنی نہیں رکھتا، بلکہ وہ پیارے آقا علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے۔ اور اس میں بھی غور کر لینا چاہیے کہ جو شخص ان سے محبت کرتا ہے تو وہ دراصل پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اہل بیت رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے زبردست قسم کا فتویٰ دیا اور فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ نے آپ کا مقام اور آپ کی محبت کو قرآن میں فرض قرار دے دیا، اور فرمایا کہ جب تک کوئی شخص تم پر درود نہ پڑھے اس وقت تک اس کی کوئی نماز صحیح نہیں ہے۔ یہ امام شافعی کا فتویٰ ہے۔ جب امام شافعی نے یہ فتویٰ دیا کہ تمہاری نماز کوئی قبول نہیں ہوگی، تمہاری نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک اہل بیت پر درود نہ پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ جب یہ فتویٰ دیا نا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ رافضی ہو گئے ہیں۔ آپ نے آگے سے جواب دیا، اگر اہل بیت کی محبت میں پڑھ جانا یہ رافضی ہونے کی علامت ہے، تو امام شافعی نے جملہ ارشاد فرمایا پھر سب سے بڑا رافضی امام شافعی ہے۔ اہل بیت کی محبت یہ رفض کی علامت نہیں ہے، خارجی ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضرور ہے جو صرف اہل بیت سے محبت کرتا ہے، صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ہم وہ جماعت ہیں
جو اہل بیت کو بھی پکڑ کے رکھتے ہیں، جو صحابہ کا دامن بھی تھام کے رکھتے ہیں۔ ایک علامہ صاحب نے بیان فرمایا تھا، بولا گھر کے اندر بھی پنجے تن ہیں اور باہر بھی پنجے تن ہیں۔ بولا وہ کیسے ہیں؟ بولا گھر کے اندر جو ہیں وہ فاطمہ الزہرا شیر خدا اور حسنین کریمین اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یہ گھر کے پنجے تن ہیں۔ بولا باہر کے پنجے تن کیسے ہیں؟ بولا 4 خلفائے راشدین اور ایک میرے آقا کی ذات ہے۔ بولا گھر کے اندر بھی پنجے تن اور باہر بھی پنجے تن۔ پھر اختلاف کی چیز کا ہے، محبت کرنی ہے تو دونوں سے کرو، نہیں کرنی ہے تو پھر جا کے جہنم میں چلو۔ میں نے کہا محبت کرنی ہے تو دونوں سے کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا کہ علی کا دامن پکڑ لینا ہے، شیر خدا کو پکڑ لینا ہے، صدیق کو چھوڑ دینا ہے، شیر خدا کو چھوڑ کر صدیق کو پکڑنا، یہ مومن ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو علی سے بھی محبت کرے، صدیق سے بھی محبت کرے، ان دونوں سے محبت کرے گا، وہ اصل مومن ہے۔ اصل مومن وہ نہیں ہے جو صرف شیر خدا کے نعرے لگائے یا صرف صدیق اکبر کے نام نعرے لگائے، وہ رافضی ہو سکتا ہے، اہل سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پکا مومن اور پکا اہل سنت والا وہی ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرے اور میرے صحابہ سے بھی محبت کرے۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، آپ کی کیا شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغبدها اغبدنی۔ اللہ اکبر، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بھی بہت ساری شانیں ہیں حنا کی۔ ایک مرتبہ نا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے اندر جو خاص طور پہ سسر ہے اس کے لیے بڑے پیارے پھول ہیں اس کے اندر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینا احب الیک ان اما فاطمہ۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نزدیک میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ محبوب؟ اللہ اکبر۔ اور ایسا پیارا جملہ ارشاد فرمانا شاید ہمارے ذہنوں میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ احب الی منک وانت اعز علی منها۔ فرمایا فاطمہ، اے علی، فاطمہ تم سے زیادہ محبوب ہے لیکن علی تم میرے نزدیک سب سے عزت والے ہو۔ کیسا پیارا جملہ دیا۔ ہماری زبان میں یہ کہیں گے کہ بیٹی بھی راضی ہو گئی، داماد بھی راضی ہو گیا۔ فرمایا اے علی، فاطمہ تم سے زیادہ محبوب ہے لیکن تم میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے ہو۔ یہ جو سسر ہیں ان کے لیے اس کے اندر پھول ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، اپنے داماد بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح کے جملے ان کو پیش کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ دونوں خوش رہیں۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، پولیس صراط کا میدان ہوگا، حشر کا میدان لگا ہوگا، سارے پولیس صراط سے گزر رہے ہوں گے، اللہ اکبر کبیرہ، تمام دنیا کے لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر، جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گی، اللہ تبارک و تعالی اعلان کرے گا، اے حشر کے میدان والو، اپنے سر کو جھکا لو، اب صرف حضرت فاطمہ کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، کیا مقام ہوگا، کیا حشر کا میدان ہوگا، ساری دنیا جمع ہوگی، لیکن جب فاطمہ کا گزر ہوگا سارے سر جھکا کر آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ کا مقام یہ ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو مقام کیسے نہ ملتا عنہا کو؟ آپ لخت جگر ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور شہزادی کونین ہیں لیکن گھر کے کام خود کرتی تھی، چکی خود چلاتی تھی اور جھاڑو خود دیا کرتی تھی، پانی خود بھر کے لایا کرتی تھی۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے
جو یہ نعرے لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، معاذ اللہ استغفر اللہ، شہزادی کونین ہیں جو خود گھر کے کام کر رہی ہیں اور یہ آج اٹھ کے کہتی ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں بنانا، یہ میرا جسم ہے، میں جو چاہوں کروں۔ میں نے کہا تیرا جسم نہیں ہے، یہ رب کا جسم ہے، رب کی مرضی چلے گی، رب نے جو احکامات نازل کیے اس پہ تجھے عمل کرنا ہوگا۔ میں نے کہا فاطمہ الزہرا شہزادی کونین ہے، پھر بھی گھر کا کام کرے اور تو آج چڑیل کہے گی، تو یہ کہتی ہے کہ میں گھر کا کام نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ جب گھر کا کام کرتے کرتے آپ کی ہاتھ مبارک پر چھالے پڑے نا، میرے آقا کی بارگاہ میں کہی کہ ابا حضور مجھے ایک قمیض دے دیں، ایک باندی دے دیں، میں تھک جاتی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ آپ سے زیادہ یہ باندی کے حقدار یہ یتیم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو جان ہی نہیں تھی، ڈرتے ڈرتے اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں گئی کہ مجھے ایک باندی دے دے۔ آپ نے فرمایا ہے بیٹی یہ جو باندی ہے نا یہ یتیم لوگوں کا زیادہ حق ہے، لیکن فرمایا ہے بیٹی میں تجھے ایک عمل دیتا ہوں کہ یہ تو رات کو کر لیا کر، اس سے تیری ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل کیا دیا؟ وہ عمل یہ تھا کہ تسبیح فاطمہ جو ہمارا نماز کی بات پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد آیت الکرسی، یہ آپ کو روز سوتے وقت بھی پڑھیں اور اس کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں تو اس کے اندر عام بندے کی بھی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ شہزادی کونین ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنیز نہیں عطا فرمائی۔ اگر چاہتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ٹھاٹھ سے رہتے اور اپنی بیٹی کو بھی غلاموں کے ڈھیر لگا دیتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترغیب دی جتنی مائیں بہنیں ہیں مجھے سن رہی ہیں کہ جن تک پیغام پہنچا سکتے ہیں ان تک پہنچائیں کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ زندگی گزاری، اور آپ کے جو جہیز میں آئی تھی نا وہ ایک چارپائی تھی، ایک چکی تھی اور ایک چمڑے کا بستر تھا جس کے اندر روئی نہیں تھی بلکہ وہ کھجور کی جو پتے ہیں نا وہ بھرے ہوئے تھے۔ یعنی کہ اتنی بڑی جس کے آگے کوئی کائنات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے جگر کا ٹکڑا ہو کر اللہ کے رسول نے ان کو یہ جہیز دیا۔ لیکن آج ہماری ماں ہماری بہنیں اس وقت تک رخصت نہیں کی جاتی جب تک ان کو ڈھیر سارا جہیز نہ دیا جائے، کہ ہم نے اپنے آپ سے رواج نکال لیا ہے۔ اور ماؤں بہنوں کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلتے رہنا چاہیے، اور جو انہوں نے گھر کے کام کاج خود کیے ہمیں بھی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بھی گھر کے کام کاج خود کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن یہ میں منع نہیں کرتا کہ کوئی بیمار ہے لاچار ہے تب بھی جو ہے نا وہ گھر کے کام ضرور کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے سن کر یہ نہ چلے جائیں کہ امام صاحب نے کہا آج سے تو سارے گھر کے کام کرے گی، تم مر رہی ہو کہ میں تیری مدد نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے دوسرا سبق لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی زوجہ ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا کرتے۔ جو شوہر ہیں ان کو بھی یہ سبق لے کر جانا چاہیے کہ میں نے بھی بیوی کے ہاتھ بٹانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بیوی کا ہاتھ بٹاؤں گا کہ لوگ کہیں گے یہ رن مرید ہو گیا، اپنی بیوی کا غلام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی اپنے ازواج کا ہاتھ بٹایا تھا۔ اور دوسری طرف یہی ہے کہ اپنی جو ہماری مائیں بہنیں وہ اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ آپ جو رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، برکتوں والا مہینہ جاری ہے، اس کے اندر آپ آج جمعے کا دن ہے اور ویسی بھی رمضان المبارک میں کوئی بات رد نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی قرآن پاک پڑھیں، سحری کریں، افطاری کریں، اور اس کے علاوہ نمازیں پڑھیں یا درود شریف پڑھیں یا کوئی بھی عبادت کریں، آپ گڑ گڑا کر دعا کریں یا اللہ عز و جل جو علماء کرام ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کر رہے ہیں، یا اللہ عز و جل ان کی تو حفاظت فرما۔ اور جتنے بھی دنیا کے اندر گستاخ رسول ہیں اور جو ان کا ساتھ دے رہا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ میں مزید نہیں کہوں گا، میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی گستاخ رسول دنیا میں ہیں، یہ جو لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں
یا اللہ عز و جل اس ماہ مبارک کے صدقے، اس جمعہ کے صدقے، اس نماز کے صدقے، اس قرآن پاک کے صدقے جتنے بھی تیرے نبی کے گستاخ ہیں یا اللہ عز و جل سب کو نیست و نابود فرما، سب کو تباہ و برباد فرما، اور خصوصیت کے ساتھ اس کو بھولنا نہیں ہے، آپ نے اس کو بھولنا نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، تو ہر بندے کا یہ بنتا ہے کہ میرے آقا کی عزت پر پہرا دے، میرے آقا کی ختم نبوت پر پہرا دے، جیسے صحابہ کرام نے دیا تھا، اپنی جانیں تک لٹا دی تھی لیکن ختم نبوت پہ حرف نہیں آنے دیا تھا۔ ناموس رسالت کی بات کریں تو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک صحابی کو ایک دجال نے پکڑ لیا، جب صحابی کو مارنے لگا نا، کہا کہ تو کہے، صحابی سے وہ کہتا ہے تو کہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ وہ صحابی اچھے خاصے سننے والے تھے، جواب دیا کیا بھونکتا ہے، میں نے سنا نہیں ہے کچھ۔ اس نے کہا بول میں اللہ کا آخری نبی ہوں، فرمایا کیا بھونکتا ہے، آواز نہیں آئی۔ پھر اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ نے فرمایا محمد اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر اس نے جملہ دہرایا کہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا کیا بھونکتا ہے، آواز نہیں آئی۔ پھر جب کہا کہ کہے محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں میرے نبی آخری نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ جملے کہے تو اس نے کاٹنا شروع کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹتا گیا اور یہ کہتا گیا کہ کہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، کہے میں نبی رسول اللہ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہ، یہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جان نکال دے، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم آخری نبی ہو، میں یہی کہوں گا کہ میری جان اور میں آخری نبی رسول اللہ ہے۔ یہ صحابہ کرام نے درس دیا کہ جان جاتی ہے تو جلی جائے، لیکن کسی اور کو نبی نہیں ماننا ہے، کسی اور کو آخری رسول نہیں ماننا ہے۔ صحابہ نے یہ درس دیا ہے کہ میرے نبی کی ناموس پہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر بیان دوران کوئی مجھ سے غلطی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔